والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اتخذوا ایمانهم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم سورہ مجادلہ کمپلیٹ کریں گے اور اگلے ہفتے سے سورہ حشر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 14 سے سٹارٹ ہوتا ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 سے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ دنیا جو ہے نا، پوری دنیا، اس میں 2 پارٹی سسٹم ہے۔ دنیا میں 2 پارٹی سسٹم ہے۔ ایک پارٹی کا نام ہے اللہ کی پارٹی، اور اس کو اللہ نے یہاں کہا حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ اور دوسری پارٹی کا نام ہے حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی۔ اب حزب الشیطان والے کون سے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے سائن کیا ہیں، کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ حزب الشیطان والے کون ہیں، اور جو اللہ کی پارٹی ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اب ہم نے چوز کرنا ہے، کوئی مڈل والی پارٹی نہیں ہے، یا تو کوئی بندہ اللہ کی پارٹی میں ہوگا یا کوئی بندہ شیطان کی پارٹی میں ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین اور کیا کیا طریقے اختیار کرتے تھے، کیسے کیسے تنگ کرتے، پریشان کرتے تھے۔ آج کے سبق میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ کچھ قانون بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، جو نان مسلم ہے دنیا میں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کس طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں، کس طرح کے نہیں ہو سکتے، تو وہ بھی آج کے سبق میں اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو؟ تو قرآن تو ہر بندے سے بات کر رہے ہیں نا، میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے دیکھا، آپ سے بھی کہہ رہا ہے کیا تم نے دیکھا، تو ہم نے تو نہیں دیکھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، لیکن یہاں پہ غور کرنا اس کا معنی ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا ان کی حالت پر، ان کی سچویشن پر؟ کیا تم نے ان کے بارے میں سوچا، کبھی غور کیا ان پر؟ تولوا قوما، انہوں نے پکی دوستی لگائی تھی، دلی دوستی لگائی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ کیا تم نے کبھی ان لوگوں کے حال پہ غور کیا ہے، جن کی دوستی دلی محبت تھی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ ما ہم منکم ولا منہم، نہ تو وہ تمہارے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے۔ جن کے ساتھ ان دوستی لگائی تھی نا، اندر سے نہ تو ان کے ساتھ تھے اور نہ ہی وہ تمہارے ساتھ تھے، لیکن زبان سے کلمہ پڑا ہوا تھا، زبان سے کلمہ پڑا ہوا تھا۔ یہاں اللہ رب العالمین ہپوکریٹس کی بات کر رہے ہیں، منافقین کی۔ اور یہ جو فرمایا نا قوما غضب اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اشارہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو یہودی تھے مدینہ کے اندر، ان کی بات ہو رہی ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو جو منافق تھے انہوں نے ان کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی۔ تولوا کا لفظ ہے نا، ولایت سے ہے، کسی کو ولی بنانا، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے رازدار، کسی کو بنانا، کسی کو رازدار بنانا، کسی کے ساتھ گہری دوستی رکھنا، ان کے ساتھ اندر کی باتیں شیئر کرنا۔ تو جو منافق تھے وہ گائیڈنس لیتے بھی ان سے تھے اور ساری رپورٹ ان کو واپس رپورٹ بیک بھی کرتے تھے، کیا شرارتیں کرنی ہیں، کیسے کرنی ہے، سوالات کیسے کرنے ہیں، پریشان کیسے کرنا ہے، لوگوں کو روکنا کیسے ہے، یہ سارا کچھ یہودیوں سے سیکھتے تھے۔ اور یہودیوں کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار نبیوں کو شہید کیا، تو اللہ رب العالمین کی بات کو مانا نہیں، اللہ نے ان پہ غضب فرمایا۔ تو جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، تو غیر المغضوب جو ہے نا وہی ہے،
جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو جو منافق ہیں زبان سے کلمہ پڑا ہوا تھا، پہلی صف میں آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پہلی صف میں نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے پڑھتے تھے. غیر حاضری نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ غیر حاضری کریں تو پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے تھے. اس زمانے میں جو بندہ نماز میں نہیں آتا تھا نا، ایک میں نہیں آیا، دوسری میں نہیں آیا، تیسری میں نہیں آیا، لوگوں کو شک ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا اندر سے گڑبڑ ہے. تو وہ نماز میں آتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے ان کی جو دوستی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو زبان سے یعنی نام کافی نہیں ہے، نام ہی کافی ہے، نام کافی نہیں ہے. 3 چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، 3 چیزوں کا درست ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے کسی بھی کام کے قبول ہونے کے لیے. سب سے پہلے یہ کہ وہ کام صحیح ہو، itself کام صحیح ہو، درست ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کام کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو، وہ کام کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے، جو ڈرائیو ہے، جو انٹینشن ہے، جو جذبہ ہے، جو نیت ہے، وہ بھی صحیح ہو. یہ 3 چیزیں صحیح ہوتی ہیں تو عمل صحیح ہوتا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی گڑبڑ ہو نا، کسی بندے نے کسی غریب آدمی کا بھلا کرنے کے لیے، کسی کو روٹی کھلانے کے لیے چوری کر لی، اب اس کا کام تو اچھا ہے، پیچھے جو اس کا جذبہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن طریقہ اس کا غلط ہے. تو کام بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہے. یہ 3 چیزیں صحیح ہوں تو پھر عمل قبول ہوتا ہے. تو منافقین جو ہے نا، نام تو ان کا تھا مسلمانوں والا، کام بھی سارے سامنے، اندر جذبہ نہیں تھا، وہ موٹیو وہ نہیں تھا. لیکن اس مسجد کا نام، اس کا نام مسجد ہی تھا نا، جس کو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس کو آگ لگا دے. مسجد ہی تھا نا نام اس کا، قرآن نے خود اس کو مسجد ہی کہا ہے. مسجد زراعت جو بنی تھی، جو منافقوں نے بنائی تھی، اپنی الگ مسجد بنائی تھی کہ ہم جو ہے نا ہر دفعہ نہیں آ سکتے دور، تو اپنے محلے میں بنا لیتے ہیں. تو نام اس کا مسجد ہی تھا. نبی علیہ السلام سے اوپننگ بھی کروائی کہ ہم نے مسجد بنا لی ہے تو ہم یہاں آسانی ہے ہمارے لیے. لیکن وہ مسجد کیا تھی؟ اس کے اندر مشورے ہوتے تھے، سیکرٹ میٹنگز ہوتی تھی، پلان تیار کرتے تھے. اندر سارا انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا سارا کوئی اپنا جمع شمع ایمونیشن بھی، اپنا اسلحہ بھی ادھر ہی جمع کرتے تھے. تو جتنی سازشیں ہوتی تھی اسی مسجد سے ہوتی تھی. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دے، اس کو جلا دے. اللہ کے نام تو اس کا مسجد ہی تھا. تو نام کافی نہیں ہے، 3 چیزیں صحیح ہوں گی تو کام صحیح ہوگا. عمل بھی، عمل کا طریقہ بھی، اس کے پیچھے نیت بھی. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے ان کے بارے میں کبھی غور کیا جنہوں نے ان کو دوست بنایا جن پہ اللہ کا غضب ہوا تھا؟ نہ وہ تمہارے ساتھی ہیں نہ ان کے ساتھی ہیں، وہ اپنے مفاد کے پیچھے ہیں، بیسیکلی اپنے دنیا کے لالچ کے پیچھے ہیں. نہ ان کے ساتھی ہیں اندر سے، نہ آپ کے ساتھی ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو وہ جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. کس بات پہ؟ جب کبھی کوئی شکایت ہوتی نا تو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی قسم کھاتے تھے. ہم تو اللہ کی قسم اٹھا کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. ہم قسم اٹھاتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم قسمیں اٹھاتے تھے اور اپنی بات سے مکر جاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی باتوں پہ قسمیں کھاتے ہیں، کوئی ایمان شان نہیں ان کے اندر، لیکن آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن قسموں کو پروٹیکشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون، جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت گندا، بہت برا کام کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، قسم کو کہتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ جو نقاب ہوتا ہے نا کسی خاتون، اس کو بھی جنہ کہتے ہیں. کور، ٹھیک ہے، چھپانے والی چیز، شیلڈ، ڈھال.
تو اتخذوا ایمانہم جنتاً، اپنی قسموں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، قسم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اچھا ڈھال جو ہوتی ہے وہ تو فزیکل ہوتی ہے نا، تو جو قسم اٹھاتے تھے اس میں کوئی فزیکل چیز تو نہیں تھی جس کے پیچھے چھپتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک میٹافوریکل سٹائل ہے کہ کسی چیز کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں، آپ کو وہ بات کہتے ہیں جو آپ کو کور کرے، جو آپ کو چھپائے. تو قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو قسموں کو ڈھال کے طور پہ، شیلڈ کے طور پہ، کور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. سچی قسمیں نہیں کھاتے، قسم کے اندر بھی جھوٹ. اور پھر فرمایا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن قسمیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. پیچھے فرمایا شدید ہوگا، یہاں فرمایا مہین ہوگا، رسوا کر دینے والا. یہ توہین سے ہے. لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جتنا مرضی مال ہو ان کے پاس، جتنے مرضی ووٹ ہو ان کے، قبیلہ جتنا مرضی بڑا ہو، ہمارے ووٹ بڑے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بہت ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کے مال بھی اور ان کی اولادیں بھی، ان کے قبیلے بھی کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بچ نہیں سکیں گے. اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے یار ہیں. اصحاب کا معنی ساتھی، دوست، یہ آگ کے یار ہیں، آگ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو یہ تھا ان کا رویہ. اندر نہیں تھا کچھ بھی. ایک بندے کے اندر جذبہ سچا ہو، ایمان سچا ہو، عمل میں کمزور بھی ہو تو معافی کی گنجائش ہے، اس کو معافی کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، کمزور ہے، ارادے کا پکا نہیں ہے، سستی ہو جاتی ہے اس سے، لیکن اندر سے کوئی کمزوری نہیں ہے، عقیدے میں، ایمان میں پکا ہے، اس کی معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن جس کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، وقت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے، کچھ قبول نہیں ہوتا. اور منافقوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو صرف زبان سے مسلمان ہوتے ہیں، صرف زبان سے، جو سزا دوزخ میں کافروں کو ملنی ہے تو منافقوں کی سزا ان سے سویر ہے، ان سے زیادہ ہے. دوزخ کا وہ حصہ جس میں منافقوں کو پھینکا جائے گا وہ کافروں سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، منہ سے کچھ کہتے تھے، کرتے کچھ تھے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. پھر فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن ان کا کیا ہوگا جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر ان کی فلمیں چلائے گا. جو ان کے اندر تھا نا، اندر دل میں، تو وہ بھی اللہ دکھائے گا. یہ تمہارا دل ہے، یہ تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن یہ تمہارا دل ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. اسکرین بھی چیک کرو ساتھ ساتھ. یہ تم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو لیکن تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، اندر کی اسکرین بھی چیک کرو. تم کس جذبے سے، کس ارادے سے آتے تھے، کیا کیا سازشیں کرتے تھے چھپ چھپا کے. تو جب اللہ ان کو سب کو اکٹھا کرے گا، ان کو دکھائے گا سب کچھ، تو جو کام وہ ساری زندگی کرتے رہے نا دنیا میں، یعنی جب بھی کسی نے بات کی قسم اٹھا دی تو بس فلو کے اندر وہاں بھی وہ سمجھیں گے کہ آج اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے اور کام ہو جائے گا. تو جب اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھا دیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. وہاں نا جی نا، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، اللہ تیری جلال کی قسم، ہم تو نا جی نا. تو اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھا دیں گے جیسے آج آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. لیکن ہوگا کیا، یحسبون انہم علی شیء، وہ سمجھیں گے کہ کچھ کام بن جائے گا، وہ سمجھتے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جائے گا. قسمیں اٹھا لیں گے، 10-12 اٹھا لیں گے، بڑا پکا منہ کر کے اٹھائیں گے. ہاں جی، بعض لوگ جھوٹ بھی بڑا پکا منہ کر کے بولتے ہیں نا، بڑا پکا. آج کل آپ خبریں سنتے ہیں نا، نیوز سنتے ہیں، تو پورا بیک گراؤنڈ بنا کے، پوری جناب ہر چیز تیار کر کے وہ خبر بریک کرتے ہیں. کوئی جو ہے نا وہ شک نہیں چھوڑتے، اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے
اور پوری خبر چھوڑتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس کوئی بچاؤ کا بندوبست ہو گیا ہے، کام ہو گیا ان کا. الا انہم هم الکاذبون، غور سے سنو ان کا جھوٹ چھپا نہیں ہوگا، وہ جھوٹے ہیں اور اللہ ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرے گا. اچھا جی، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو گیا. جس طرح کسی پہ قبضہ نہیں ہو جاتا، تو جس طرح کسی کو مسمرائز کر لیتا ہے بندہ، تو جیسے آپ اشارے کرتے جاتے ہیں وہ ایسے کرتا جاتا ہے. استحوذہ کا معنی یہ ہوتا ہے شیطان کا ان پہ پورا قبضہ ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو شیطان نے ان کو اللہ کی یاد ہی بھلا دی. مرنا بھی ہے، جانا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے، سب کچھ بھول گئے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کا پورا قبضہ ہو گیا ان کے اوپر، شیطان مسلط ہو گیا، شیطان کے قابو میں چلے گئے. تو شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دوستی جب شیطان سے ہوگی، شیطان کا قابو ہو گیا، اس نے اللہ سے دور کر دیا. تو ان کے کمپیوٹر سے اللہ ڈیلیٹ کرا دیا، ذہن سے اللہ نکال دیا. تو پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. اولئک حزب الشیطان، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے شیطان کی پارٹی، یہ ہے حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، غور سے سنو بے شک جو شیطان کی پارٹی ہے وہی گھاٹا کھانے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی ہارنے والے ہیں. ان الذين يحادون الله ورسوله، اب آگے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے رحمان کی پارٹی کون سی ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله، سوری ایک آیت اور انہی کے بارے میں. ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. یحادون حد کراس کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے حد ہے وہ بھی کراس کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے لیے حد ہے وہ بھی کراس کرتے ہیں. جو حدیں ہیں نا کراس کر کے بغاوت و دشمنی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اولئک فی الاذلین، یہ وہ لوگ ہیں جو ذلیل لوگوں میں شمار ہوں گے. تو ان کا جو شمار ہے نا وہ ذلیلوں میں ہوگا. باقی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طریقوں سے، اپنی چالوں سے، اپنے پلان سے اس دین کو ہرا دیں گے، اللہ کو ہرا دیں گے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے اعلان فرمایا کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے. لکھ دی ہے اللہ نے، لکھ دی کا معنی ہے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، اس کا فیصلہ کر دیا ہے. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں ہی غالب آؤں گا اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. یہ بات اللہ کہتے ہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے کہ بالآخر غلبہ میرا ہوگا اور میرے رسولوں کا ہوگا. غلبے کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی رسول گزرے ہیں، جب لوگوں نے حد کو کراس کیا، ان سے دشمنی کی، رسولوں کو شہید کرنے کی کوشش کی یا نافرمانی کی حد کر دی، پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں پہ عذاب نازل کیے ہو اور ان کو تباہ کر دیا. تو بچا کون؟ کامیاب کون ہوا؟ ناکام کون ہوا؟ جن پہ اللہ کا عذاب آیا. بے شمار قوموں کے ذکر آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، میں ہی غالب آؤں گا اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. تو اینڈ فیصلہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ ان کو تباہ کر دیتے تھے، عذاب آ جاتا تھا، اور رسول کے ساتھیوں کو اللہ بچا لیتے تھے. ایک غلبہ تو یہ ہے. دوسرا غلبہ یہ ہے جس کو اخلاقی غلبہ کہتے ہیں، مورل وکٹری. یعنی اخلاقی طور پر رسولوں کی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا کسی کے پاس، کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، کوئی بندہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہیں. اخلاقی میدان میں اور مورل گراؤنڈ پر رسول ہی جیتتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبیوں کا یہ غلبہ ہوگا اخلاقی میدان میں، اور دوسرا غلبہ یہ ہے کہ وہ برباد ہوں گے،
تباہی ہوگی، عذاب آئے گا، ختم ہو جائیں گے، اللہ ان کو ڈسٹروائے کر دیں گے، اور بچیں گے وہ جو رسولوں کے ساتھ. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت سپریم ہے اور بہت طاقت والا ہے. قوی قوت سے، اللہ طاقتور ہے، عزیز سپریم ہے، تو اس کے پلان کو کوئی روک نہیں سکتا. اب اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے سننے والی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. آپ نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے جگری دوستی کریں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے. آپ کبھی ایمان والوں کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، کہ ان کی دوستی ان کے ساتھ ہو جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہو تو آپ نہیں دیکھو گے کہ ایمان والوں کی دوستی ان کے ساتھ ہو. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگلی بات، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہوں جو ایمان والے ہیں، ان کی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، وہ عشیرتہم، یا ان کی فیملی، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، تو ان کی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. اس آیت کو سمجھنا ہے آج کے کانٹیکسٹ میں. اس لیے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان کی مہر لگا دی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان لکھ دیا، ایمان کی مہر لگا دی ہے، اسٹمپ ہو گئی ہے ان کے دل کے اوپر ایمان. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی طرف سے روح بھیج کر ان کی مدد کی ہے. روح کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ نے روح بھیج کے ایسے ایمان والوں کی مدد کی ہے جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے. روح کا مطلب سچا جذبہ، اللہ کی طرف سے روشنی، دل کے اندر سچا جذبہ، اللہ کی طرف سے روشنی، نور، اس میں سے وہ دیکھتے ہیں، اللہ ان کو دکھا دیتا ہے، اور اللہ ان کو فراست، فہم اور وزڈم عطا کرتا ہے، اور جرت، کرج اور بہادری اللہ ان کو عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ملتی ہے، اور ان کے دل پر ایمان کا ٹھپا لگتا ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ ان کے ساتھ یعادون، یہ لفظ جو ہے نا ودود سے نکلا ہے. ودود کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا رب، ود سے، محبت سے. تو ان کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہوتی. جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان والوں کی ان کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. تو فرق سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے پکی محبت، ایک ہوتی ہے ہمدردی اور خیر خواہی، حسن سلوک. تو مومنوں کو حکم ہے ہر بندے کے ساتھ حسن سلوک کرو. کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. اگر ان کو ضرورت ہو تو خیر خواہی کرو، ان کی ہمدردی کرو، احسان کرو ان کے اوپر. لیکن جو اندر کی محبت ہے نا، جو اللہ کے دشمن ہیں، ڈکلیئرڈ اینیمیز آف اللہ، تو ان کے ساتھ تمہاری محبت نہیں ہو سکتی. اور ہر جو نان مسلم ہوتا ہے وہ ڈکلیئرڈ اینیمی آف اللہ نہیں ہوتا. اور جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ دوستی اندر کی دل کی نہیں ہوتی. حسن سلوک آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنے کا حکم ہے، احسان کریں، ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، دل نہیں دے سکتے ان کو، محبت اندر کی نہیں ہوتی. کچھ مثالیں ہیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، سنیں ذرا. ان آیتوں کے اوپر صحابہ نے عمل کیا ہے. بدر اور احد، دو جنگیں جو ہے نا خاص طور پر، وہ کن کے ساتھ لڑی گئی تھی؟
جنگ بدر اور جنگ احد خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ لڑی گئی تھی، جن کو مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے نا اپنے خاندان کے لوگ۔ یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد انہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ مینلی رشتہ دار ہی تھے، وہ خاندان کے لوگ تھے، قریبی خونی رشتہ دار تھے، جو کہتے تھے یہ بھاگے ہم سے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، ادھر بھی جا کے ماریں گے۔ وہ آئے تھے مدینہ کو مٹانے کے لیے، تو غزوہ بدر پہلی ہوئی، غزوہ احد دوسری ہوئی، اس میں سارے اپنے ہی تھے ان کے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے جو ابا جی ہیں نا عبداللہ جراح ان کا نام تھا، عبداللہ بن جراح، تو وہ جنگ میں نبی علیہ السلام کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ ابو عبیدہ نے کئی دفعہ بچانے کی کوشش کی، بار بار وہ سامنے آتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھوں ان کا باپ قتل ہوا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں تمہارے ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ اچھا، حضرت مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے بھیجا تھا اپنے جانے سے پہلے، کہ میرے آنے سے پہلے وہاں جا کے ماحول بنائے، اور یہ ایمبیسیڈر بن کے آئے تھے مدینہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ہجرت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا، 20-22 سال کے نوجوان تھے، اور ان کا مقابلہ جنگ میں کس کے ساتھ ہوا؟ ان کے اپنے سکے بھائی تھے، عبید بن عمیر نام تھا ان کا، اپنے سکے بھائی کو قتل کیا جنگ کے اندر، لڑائی ہوئی نا، اس نے کہا تم بگوڑے ہو، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، مارا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے ماموں تھے ان کے، عاص بن ہشام نام تھا، تو حضرت عمر کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے اور سننا بھی بڑا آسان ہے۔ آج ہم 1400 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں نا، کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، جب یہ سامنے ہو نا سارا کچھ تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، تو وہ بھی مسلمان نہیں تھے نا، تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ ایک دن ابا جی سے کہنے لگے ابا جی آپ جنگ میں میرے تلوار کے سامنے 2-3 دفعہ آئے تھے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، تو فرمایا خدا کی قسم ایک دفعہ بھی آتا تو تمہیں میں نہ چھوڑتا، میری تلوار کے سامنے تو آ جاتا نا، میں تمہیں بالکل نہ چھوڑتا، کیونکہ تم میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تیرا کوئی لحاظ نہ کرتا۔ تو جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو ایمان والے ہیں نا، ان کے دل میں ان کی دوستی نہیں ہوتی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، حسن سلوک اور ہے، حسن سلوک اور ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے دوسرے بھائی تھے، ابو عزیز نام تھا ان کا، تو صحابی نا جو قیدی بنے تھے نا ان میں یہ بھی تھے مصعب بن عمیر کے بھائی۔ تو جو صحابی رسے کے ساتھ ان کو باندھ رہا تھا نا، تو اس کو آواز لگائی حضرت مصعب بن عمیر نے، ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، پیسے بہت ملیں گے اس کے۔ تو بھائی نے کہا کچھ خیال کرو، میں تیرا بھائی ہوں، میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، جو تمہیں باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، اس وقت میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ یہ ہسٹری ہے، کہنا سننا بہت آسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر احسان نہ کروانا کہ میرے دل میں اس کا احترام پیدا ہو جائے، کسی فاجر آدمی کا احسان مجھ پہ نہ رکھنا کہ مجھے اس کے احسان کے نیچے دبنا پڑے۔ تو جو میں نے عرض کیا نا، ہمدردی، خیرخواہی، حسن سلوک، یہ کرنے کا حکم ہے۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، یہ سورہ ممتحنہ کی ہے، آگے آئے گی وہ سورہ، ابھی ہم نے پڑھنی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ پرنسپل بیان فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تمہاری دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ لائق اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے لم یقاتلوکم، نہ وہ تم سے لڑتے ہیں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ،
اسلام کے نام پر کہ تم مسلمان ہو، تمہاری دشمنی ہے ہمارے ساتھ، دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے نہیں ہیں، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے کہ تم ان کے ساتھ بر کرو اور قسط کرو۔ قسط اور بر میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، جو دین کے نام پہ تم سے نہیں لڑتے اور تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے، تمہارے ملک تمہارے گھر تم سے نہیں چھینتے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، نہیں روکتا، ان کے ساتھ بر بھی کرو اور قسط بھی کرو۔ قسط کیا ہوتا ہے؟ جو اچھا سلوک وہ تم سے کرتے ہیں نا، تو برابر برابر تم بھی ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرو، یہ ہوتا ہے قسط، انصاف، انصاف کرو ان کے ساتھ، جتنا وہ کرتے ہیں اچھا تم بھی کر دو۔ لیکن بر کا معنی ہوتا ہے کہ تمہاری شان ان سے الگ نظر آنی چاہیے، وہ جتنا احسان تم پہ کرتے ہیں تم ان سے بڑھ کے احسان کیا کرو، ان سے بڑھ کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ بر ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ جو تمہیں دین کے معاملے میں مسلمان سمجھ کر تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں قتل نہیں کرتے، تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے، تو ان کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کرو اور ان کے احسان سے بڑھ کے احسان کرو۔ تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دلی دوستی۔ تو دلی دوستی جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ڈکلیئرڈ اینیمیز ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کے ساتھ دل دیتا ہے نا جس کو، تو پھر راز بھی اس کو دے دیتا ہے، پھر عادتیں بھی اس کی لے لیتا ہے، عادتیں بھی اس کی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بن جاتا ہے وہ۔ تو بندہ جو ہے نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دوست سوچ سمجھ کے بنایا کرو، کس طرح کے دوست بنا رہے ہو یہ چیک کیا کرو، جیسے دوست کمپنی ہوتی ہے بندہ ویسا بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستی سے دلی لگاؤ سے منع کیا ہے، دلی محبت سے منع کیا ہے، احسان سے منع نہیں کیا، حسن سلوک سے منع نہیں کیا، ہمدردی خیرخواہی سے منع نہیں کیا، اور ان سے بڑھ کے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے بڑھ کے احسان کرو۔ لیکن جو ڈکلیئر دشمن ہیں، جنہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ تمہارا دلی تعلق نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کا ٹھپا لگا دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے خاص روشنی، خاص جذبہ، روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے۔ پھر فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ، اللہ ان کو باغوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک جو اللہ کی پارٹی ہے وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، وہی فلاح پائیں گے۔ یعنی فائنل جو سکسیس اور کامیابی ہے، وکٹری ہے، انہی کی ہونی ہے جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اللہ انہی کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔